بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج سب سے پہلے جو ہماری فضائل اور حوالہ جات ہے حمد و ثنا، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے، پاک ہے اللہ عظمت والا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، کثرت سے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور صبح و شام کی پاکی۔ یہاں پہ دیکھیں سبحان کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان پاک کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سبحان اللہ لکھا ہے، یعنی کہ اللہ پاک ہے۔ وبی، اور اسی کی ہے، اسی کے ساتھ حمدہ، ہی کیا ہے؟ اگین یہاں پہ ضمیر آ گئی، وبی حمدہ۔ دیکھیں جب بی آ جاتا ہے نا، سبحان اللہ وبی حمدہ، جب بی آتا ہے نا تو ہم داہو نہیں ہوگا، پھر یہ جر میں چلا جاتا ہے ہی نا، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آپ دیکھیں اللہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ پریپوزیشن آ گیا، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے بسم اللہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بی جب لگ جاتا ہے نا شروع میں، تو آخری جو یہ ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں ضمیر ہوتی ہے، یہ جو ہے زیر میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم، اب یہاں پہ بھی زیر ہے تو یہاں پہ بھی عظیم آ گیا، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طریقے سے جب ہمیں یہ چیزیں پتہ ہوتی ہے، نارملی آپ دیکھیں عربی جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے آگے زیر آ رہی ہے زبر آ رہی ہے، تو وہ یہیں سے اندازہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی لینگویج ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم پھر دیکھتے ہیں اچھا پیچھے حروف جار لگا ہوا ہے تو یہ بھی حاضر ہی ہو جائے گا، پھر یہ ہو نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح یہاں پہ جب زیر ہوگی تو یہاں پہ بھی پھر زیر ہو جاتی ہے، سبحان اللہ ہی، اللہ پاک ہے، وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم فضائل اور حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھ لو اور دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ یعنی کہ دعا مانگنے کے لیے سٹارٹ میں سب سے پہلے شروع میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے حمد و ثنا پہلے پڑھنی ہے۔ حمد و ثنا میں آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ یہ جو ہے افضل کلام ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، آسمان اور زمین جو ہے وہ بھر جاتے ہیں جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی کہ حمد و ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جو درود ہے، درود شریف ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ اگر آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے تو کم از کم آپ اتنا ہی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، یہی پڑھ لیں۔ اور یہ جو ہے نا سورۃ الفاتحہ، یہ بھی جب کسی جو ہے دعا کے ساتھ پڑھی جاتی ہے نا تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ فاتحہ کہتے ہیں فتح کرنے والی، کھولنے والی چابی کو کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہماری بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں جو رکی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس کی تو اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں فرض کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو ہے جس کی فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں، یعنی کہ جو نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو فاتحہ، سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ نماز میں بہت زیادہ ضروری ہے۔
اور اگر آپ کے پاس پھر بھی ٹائم نہیں ہے, آپ درود شریف پورا نہیں پڑھ سکتے, تو ایٹ لیسٹ اتنا ضرور پڑھیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو اتنی بھی پڑھ لیں تو آپ کا درود تو پورا ہو جاتا ہے. باقی آپ کو درود ابراہیمی سب کو پتہ ہے. اور ایک اور اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم. اے اللہ اپنے بندے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل. یہ بیٹا آج کی آپ کی دعا ہے, یہ آپ نے ضرور یاد کرنی ہے. اللہ اکبر کبیروں کی والحمد للہ کثیروں, اللہ اکبر کبیروں والحمد للہ کثیروں سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اس کی بھی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. سوری, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کی فضیلت رہ گئی تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں, قیامت کے دن میزان میں بھاری ہوں گے, اور رحمان کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے, پاک ہے اللہ عظمت والا. ٹھیک ہے کہ اللہ جو ہے وہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کو دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں, قیامت کے دن میدان میں بھاری ہوں گے, اور رحمان کو بہت پسند ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے, اگر ہم چلتے پھرتے بجائے گانے گنگنانے کے اگر ہم اپنے زبان پر اللہ کا ذکر لے آئیں, تو اندازہ کریں کہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا, اس کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ایک شخص نے حاضرین میں سے کہا, اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا, اور کثرت سے ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, اور صبح شام اللہ کی پاکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کس نے یہ کلمے کہے؟ تو قوم میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ میں نے کہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تعجب ہوا جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے. یعنی کہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مطلب وہ سب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے, تو کسی نے حاضرین میں سے یہ کلمات ادا کیے تھے, اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی پوچھا کہ یہ کلمات کس نے ادا کیے تھے؟ تو ایک شخص نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بہت تعجب ہوا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیران ہوئے جب اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے تھے. دیکھیں کیسے کیسے کلمات ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ان باتوں کا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تو کبھی ان کلمات کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, تو بیٹا ان کلمات کو اب اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور کس طرح سے بنانا ہے؟ ان کو لکھیں اور دیوار پہ چپکا دیں. جب کوئی ایسی بندہ گزر رہا ہوتا ہے نا اور اس کو بہت بری سوچ آتی ہے, سامنے اللہ کا کلام لکھا ہوتا ہے, تو انسان وہ بری سوچ سوچ کے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آتے جاتے اس سے کیا ہوتا ہے, ہمیں ایک ریمائنڈر ملتا رہتا ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے. اب رمضان شریف آنے والا ہے, تو بیٹا چھوٹی چھوٹی دعائیں پیپرز کے اوپر لکھ کے اور اس کو دیوار پہ چپکا دیں, تاکہ آپ کو یہ دعائیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں. تیسری جو دعا ہے وہ ہے درود شریف, اور درود شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ فضیلت ہے. درود شریف کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں. سیدنا زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا,
میرے اوپر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام اس طرح کیا جاتا ہے لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ صحیح بخاری اور حدیث نمبر ہے 6358۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث نمبر ہے، تو یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ ہو گئی جناب آج کی آپ لوگوں کی دعائیں جو آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اور ان کو یاد کرنے کے بعد لکھ کے دروازے پہ لگا لیجیے تاکہ آپ لوگ پھر رمضان میں رمضان میں بھی ابھی سے آپ عادی ہوں گے، رمضان کی انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ ہم نے اپنی اس دفعہ نمازیں بھی خوبصورت بنانی ہے، قرآن کو بھی خوبصورت طریقے سے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے دعائیں بھی بہت خوبصورت طریقے سے ماننی ہیں۔ تو یہ ایک کوشش ہے۔ دیکھیں بیٹا، جب بھی ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھتے ہیں تو تیاری کر کے بیٹھتے ہیں، جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں اور وہ بھی کوئی بہت پیارا کوئی بندہ ہو اور اس نے آپ کی دعوت کر دی ہو تو آپ بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو رمضان شریف جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور وہ مہمان کی طرح ہوتا ہے، تو اس مہمان کو ویلکم کرنے کے لیے اس کی تیاری تو کرنی چاہیے نا۔ تو اب جو ہے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو وائی ناٹ ہم ان دنوں کو، ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں اور انشاءاللہ اپنے رمضان کو خوبصورت بنائیں۔